اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ بھی اجازت مانگیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان کے اگلوں نے اجازت طلب کی۔ پچھلی چند آیات میں رب کریم نے ذکر فرمایا تھا کہ جا کر اجازت مانگیں، تو بالغ ہونے کے بعد پھر عام لڑکوں کا بھی وہی حکم ہے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگیں جس طرح دوسرے مرد اجازت مانگ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ بالغ ہونا جی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو بالغ ہونا انسان کی نفسیات کا بالغ ہونا ہے، ایک عقل کا بھی بالغ ہونا ہے۔ غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تونگری بدل است نہ بمال، تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال۔ فرمایا تونگری دل سے حاصل ہوتی ہے، دل ہی اگر غریب ہے تو بندہ غریب ہے، دل امیر ہے بندہ امیر ہے۔ دل قناعت کر لینا تھوڑے پہ تو بندہ اس پہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اور دل تھوڑے پہ بھی قناعت نہ کرے تو اربوں خربوں میں کمال ہے تو تب بھی ہائے ہے ہی نہیں، ہائے ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا تونگری بدل است نہ بمال، مال سے انسان امیر نہیں ہوتا، دل سے امیر ہوتا ہے۔ بزرگی بعقل است نہ بسال، فرمایا بندہ بڑا عقل سے بنتا ہے، سال گننے سے بڑا نہیں بنتا۔ 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال ہوگی عمر، نہیں فرمایا نہیں، بزرگی کس سے آتی ہے؟ عقل سے آتی ہے، انسان بڑا عقل سے بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ علم و حکمت ہم سب کو عطا فرمائے جی۔ فرمایا جب بچے بالغ ہو جائیں تو پھر ان کا حکم بھی وہی ہے، چھوٹے بچوں والا حکم نہیں ہے۔ اور کل میں نے عرض کر دی تھی کہ کم از کم بالغ ہونے کی عمر جو ہے بچی کے لیے 9 سال، بچے کے لیے 9 سال، اور اگر کوئی بلوغت کی نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی تو دونوں کے لیے 15 سال پہ حکم لگ جاتا ہے کہ یہ اب بالغ ہیں، دونوں پہ 15 سال کے بعد پھر بالغ ہی کہلائیں گے، چاہے کوئی نشانی بلوغت کی ظاہر نہ بھی ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں ہی اللہ بیان فرماتا ہے تم سے اپنی آیتیں تاکہ تم انہیں سیکھو، ان پر عمل کرو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت میں بھی رب نے آخر میں یہی فرمایا تھا واللہ علیم حکیم، اس آیت میں بھی رب نے یہی فرمایا، علم والا بھی رب ہے، حکمت والا بھی رب ہے۔ ہم ہمیشہ اسی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں جو ہم سے زیادہ جانتا ہو۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، جو دوائی دیتا ہے آپ لے کے آتے ہیں، آپ سے اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تو غلط ہے تو آپ یقیناً یہ کہیں گے تم زیادہ جانتے ہو یا ڈاکٹر زیادہ جانتا ہے۔ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ جانتا ہے ہم اس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو رب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جو رب نے کہا اس کے سامنے سر جھکاؤ اور عمل کرو، سبحان اللہ۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں ہے، فلیس علیہن جناح ان یدعن ثیابہن غیر متبرجات بزینۃ، جو نکاح کی آرزو نہیں رکھتی تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے بالائی کپڑے، زائد کپڑے اتار رکھیں جبکہ سنگھار نہ چمکائیں، زینت وغیرہ ظاہر نہ کریں۔ جو نکاح کی آرزو نہیں رکھتی، یہ بوڑھی عورتوں سے مراد یہاں وہ عورتیں ہیں جو ایسی عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ جن سے اب بچوں کی امید بھی نہیں ہے، اور ان میں ازدواجی تعلق کی یا نکاح وغیرہ کی اب خواہش بھی نہیں ہے۔ نکاح کی خواہش نہ ہونا، ازدواجی تعلق کی خواہش نہ ہونا بسا اوقات تو کمزوری اعضاء کے باعث ہوتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات عمر دراز ہونے کے باعث بھی یہ خیالات سارے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو رہی ایک طرف، بسا اوقات عقل بھی اگر انسان کے جذبات پہ غالب آ جائے نا تو پھر بھی انسان ان خواہشات کو قابو میں کر کے ان خواہشات کو مار ڈالتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اللہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، سبحان، کتنے بڑے ولی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
آپ کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لائے اپنی مریدین کے ساتھ۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمیان میں پردہ ڈالا اور پردے کی دوسری طرف بیٹھ کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدین سے مخاطب ہوئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تعزیت کی تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے گفت و شنید کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ میں سب سے زیادہ عالم کون شخص ہے تاکہ عدت گزارنے کے بعد میں اس سے نکاح کر لوں؟ تو سب مریدین نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سے چند سوال کرتی ہوں، اگر آپ ان کے جواب دے دیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ آپ نے فرمایا پوچھیں، اللہ نے توفیق دی، میرے پاس جواب ہوئے تو میں جواب دوں گا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا خاتمہ بالایمان ہوگا یا کسی اور طریقے سے ہوگا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو امور غیبیہ میں سے مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گی منکر نکیر مجھ سے سوال جو آپ پوچھیں گے میں ان کا جواب دے سکوں گی یا نہیں؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بھی امور غیبیہ میں سے میں تو نہیں جانتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال کیا کہ میدان محشر میں جب نامہ اعمال کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو بتائیے مجھے نامہ اعمال کس ہاتھ میں ملے گا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بھی امور غیبیہ میں سے میں تو نہیں جانتا۔ تو رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا سوال کیا، فرمایا جب میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد حکم ہوگا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں جہنمی جہنم میں چلے جائیں تو میں کس گروہ میں اس وقت ہوں گی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو نہیں جانتا، یہ بھی امور غیبیہ میں سے مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کس گروہ میں ہوں گی۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو ان چار کاموں کی فکر ہو وہ نکاح کے بارے میں بھلا کیسے سوچے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دو سوال اور پوچھے، فرمایا مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے عقل کے کتنے اجزاء پیدا فرمائے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عقل کے 10 اجزاء پیدا فرمائے۔ یہ بات غور سے سنیے گا، اللہ نے عقل کے 10 اجزاء پیدا فرمائے ہیں اور 9 اجزاء اس میں سے مرد کو دیے، ایک حصہ عورت کو دیا ہے۔ عقل کے 9 حصے اللہ نے مرد کو دیے، عورت کو ایک حصہ، یعنی 90% عقل مرد کے حصے میں آئی، 10% عقل عورت کے حصے میں آئی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جذبات انسانی جو خواہش ہوتی ہے ازدواجی تعلقات کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے کتنے اجزاء پیدا فرمائے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے اس کے بھی 10 اجزاء پیدا فرمائے ہیں، اس میں سے 9 حصے عورت کو دیے، ایک حصہ مرد کو دیا۔ اللہ اکبر۔ جذبات کے 9 حصے عورت کو دیے، عقل کے 9 حصے مرد کو دیے۔ جذبات کا ایک حصہ مرد کو دیا، عقل کا ایک حصہ عورت کو دیا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں عورت ہو کر عقل کے ایک حصے کے ذریعے اپنے جذبات کے 9 حصوں کو قابو میں رکھے ہوئے ہوں، تم مرد ہو کر بھی عقل کے 9 حصوں کے ذریعے جذبات کے ایک حصے کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھ آئی جی؟ مرد کے پاس عقل کے 9 حصے ہیں اور جذبات کا ایک حصہ، پھر بھی انہیں کنٹرول نہیں کر پاتا، اور عورت کے پاس جذبات کے 9 حصے، عقل کا ایک حصہ، فرمایا میں اس سے بھی کنٹرول قابو کر لیتی ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نکاح کی خواہش جو ہوتی ہے، فکر آخرت لگ جائے تو بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ کیا نکاح کی خواہش ہے؟ کھانا پینا بندہ بھول جاتا ہے، جن کو لگی ہے ان سے پوچھیں۔ ہمیں تو صرف پتہ ہے کہ آخرت آنی ہے، ہمیں تو یقین بھی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے بھائی، اگر یقین ہو جائے نا بندہ پھر سیدھا ہو جائے، انسان بن جائے بندہ۔ ہماری حالت وہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ والی ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے جی۔ ہم نے تو صرف زبان سے اقرار کر لیا ہے، باقی جو ہماری باطنی کیفیت ہے اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ ایسی خواتین جن کو نکاح کی خواہش نہیں ہے، بوڑھی خواتین، وہ زائد کپڑے اتار کے رکھ سکتی ہیں مردوں کے سامنے بھی، یعنی برقع نہ پہنے تو کوئی حرج نہیں، اسکارف نہ پہنے تو کوئی حرج نہیں ان کے لیے، ورنہ باقی جو ستر عورت جوان عورت کا ہے وہی بوڑھی عورت کا بھی ستر عورت وہی ہے، پورا بدن ڈھانپنا، لباس پہننا بوڑھی عورت کا بھی وہی ستر عورت ہے، سر کے بال ڈھانپنا اس پر بھی لازم ہے۔ یہ زائد کپڑوں کی بات ہو رہی ہے، جس طرح برقع وغیرہ پہنتے ہیں، اسکارف وغیرہ پہنتے ہیں تو ان کو اتار کے ہی رکھ سکتی ہے، ان کے بغیر باہر جانا چاہے تو یہ جا سکتی ہے۔
ورنہ باقی جو ستر عورت وغیرہ کا حجاب ہے واجب ہے وہ اس کے لیے بھی وہی حکم ہے. بس اوقات خواتین جو ہے نا ساڑی وغیرہ پہنتی ہیں، اور ساڑی پہنتی ہیں تو وہ لباس ایسا ہے کہ بس اوقات بدن کا کچھ حصہ اس سے برہنہ نہ رہتا ہے. اگر بدن کا کچھ حصہ برہنہ نہ رہے تو ایسا لباس پہننا عورت کے لیے حرام ہے. ساڑی پہنے بدن کا کوئی حصہ اس سے ننگا نہ رہے تو کوئی حرج نہیں ساڑی پہننے میں. لیکن ایسی صورتحال کہ چاہے عورت بوڑھی ہو یا جوان ہو، اس کو یہ حکم نہیں کہ جسم کا کوئی حصہ ننگا کرے یا اتنا باریک کپڑا پہنے جس سے جسم کا کوئی حصہ نظر آتا ہو. باریک کپڑا بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تو صورتحال ہی بدلتی جا رہی ہے جی. مرد حضرات کو ہمت کرنی پڑے گی، اپنی بہنوں پہ، بیٹیوں پہ، بیویوں پہ قابو کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ چیز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَدَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان پر کوئی حرج نہیں کہ یہ زائد کپڑے جو پردے وغیرہ کے وہ اتار کے رکھ دیں. غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، جبکہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. دیکھیں یہاں بھی رب نے کیا فرمایا، زینت کا اظہار نہ کریں. بوڑھی خاتونیں کپڑے ایسے بھڑکیلے پہنتی ہیں، لباس ایسا عجیب و غریب، میک اپ ایسا عجیب و غریب کہ مردوں کو دعوت گناہ ہے، تو ایسی عورت پہ تو پردہ لازم ہے، فرض ہے. زینت کا اظہار نہ کرے، سیدھے سادے کپڑے، عام لباس، عام اولیے میں جائے تو اس کو اجازت ہے کہ برقع نہ پہنے، اسکارف نہ پہنے. لیکن اگر میک اپ کرنا ہے اور کسے ہوئے کپڑے پہننے ہیں اور عجیب و غریب کیفیت بنانی ہے تو اس صورت میں زائد کپڑے اتارنے کی اجازت بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی صحابیہ، انہوں نے عرض کی کہ کیا عورت سر کے بال رنگ سکتی ہے، مہندی لگا سکتی ہے، اور کچھ چیزیں میک اپ کے حوالے سے جو تعلق رکھتی ہیں اس حوالے سے پوچھا کیا عورت یہ کام کر سکتی ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہے، تمہارے لیے جائز ہے، کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے غیر محرم پہ ظاہر نہ ہو. جس مقصد کے لیے بناؤ سنگار کرنا ہے، بناؤ سنگار سے تو وہ مقصد ہی حاصل نہیں کیا جاتا. آج کل کا بناؤ سنگار سوائے دعوت گناہ کے کیا ہوتا ہے جی؟ بناؤ سنگار کا حکم عورت اپنے شوہر کے لیے کرے تاکہ شوہر کا دل اپنے گھر میں لگا رہے. شوہر گھر میں آتا ہے تو عورت کی جو حالت ہوتی ہے شوہر کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا. پھر مرد حضرات باہر منہ مارتے ہیں، عورتیں میک اپ کر کے باہر جائیں گی، مرد کے لیے نہیں کریں گے، اپنے شوہر کے لیے نہیں کریں گے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی نے فرما دیا جیسی نیتیں ہوں گی نا انجام بھی ویسے ہی ہوں گے. میک اپ گھر میں نہیں ہوتا، باہر کے لیے ہوتا ہے، تو کیوں ہوتا ہے؟ یہ عورت جواب خود ہی دے گی کہ میں باہر کر کے جاتی ہوں تو کیوں کر کے جاتی ہوں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اس سے بچنا ان کے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ، رب نے اجازت دی ہے کہ بوڑھی عورت اوپر کے زائد کپڑے اتار دے، لیکن رب نے فرمایا عفت اور پاک دامنی پھر بھی اسی میں ہے کہ وہ اوڑھ کر رکھے. سبحان اللہ، رب نے پسند پھر بھی اس کو فرمایا اگرچہ بوڑھی ہے تب بھی پردہ کرے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا ہے، جانتا ہے. باہر نکل کے تم جو مردوں سے باتیں کرو گی نا وہ کس نظریے سے ہوں گی، اللہ خوب سنتا ہے. علیم، وہ جانتا بھی ہے. ہم بظاہر زبان سے کچھ بھی الفاظ ادا کریں نا، رب جانتا ہے کہ ان الفاظ کا مطلب وہ ہے جو دل میں نیت ہے. ہاں، رب کو پتہ ہے، رب سب جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.